بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کے رشتے آخری قسط۔ امی چائے ملے گی؟ دانیال نے صبح سویرے کچن میں جھانکا تھا۔ ہاں ٹھہرو بناتی ہوں، وہ آٹا گون رہی تھیں۔ میں بنا دیتی ہوں تائی امی، عمیرہ برتن دھوتے ہوئے بولی۔ لائبہ کے جانے سے مشکل ہو گئی ہے نا آپ کو؟ دانیال بھی اکلوتی بہن کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ انہیں دبئی گئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ ہاں لیکن مجھے یہ لڑکیاں کہاں کچھ کرنے دیتی ہیں۔ آج عمیرہ اکیلی تھی تو کچن میں آ گئی کہ بچی کیا کچھ اکیلے سنبھالے گی۔ امی کے لہجے میں ان سب کے لیے محبت تھی۔ کیوں امامہ وغیرہ کہاں ہیں؟ دانیال کو بھی گھر کے خالی پن کا احساس ہوا۔ رات ہی تو گئی ہیں اپنے نانے کے ہاں، ابھی 2-4 روز رہیں گی۔ امی بھی کرسی کھینچ کر دانیال کے بالمقابل بیٹھ گئیں۔ کیوں خیریت؟ دانیال چونکا۔ ہاں وہ اقبال بھائی آئے ہوئے ہیں نا کینیڈا سے، انہوں نے امامہ کے ماموں کا نام لیا۔ میرا خیال ہے کئی برس کے بعد آئے ہیں۔ دانیال نے عمیرہ کو دیکھا جو خاموشی سے چائے کے 2 کپ امی اور اس کے آگے رکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ بچوں کی شادی کرنے آئے ہیں، بھابھی بتا رہی تھیں، امامہ کو مانگا ہے انہوں نے۔ امی نے کچھ جتاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ دانیال کو زبردست اچھو لگا۔ گرم گرم چائے حلق جلا گئی تھی۔ لیکن امی ان کے بیٹے کی عمر تو زیادہ نہیں؟ میرا خیال ہے عامر بھائی کے ساتھ کا ہے وہ۔ دانیال کی یادداشت غضب کی تھی۔ ہاں ہے تو، لیکن ماشاءاللہ سرجن ہے۔ تو کیا چچا چچی ہاں کر دیں گے؟ دانیال کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ تو راضی ہی ہیں، بس اماں کہہ رہی ہیں کہ امامہ کو اتنی دور نہیں بھیجنا۔ کتنی خواہش تھی ہماری کہ لائبہ کی طرح امامہ بھی گھر میں ہی رہ جائے، لیکن تمہارے مزاج ہی نہیں ملتے۔ امی کا عقل اتنے دن گزرنے پر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ دانیال نے امی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ پرسوچ انداز میں چائے کے کپ پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ محی چچا اضطراری کیفیت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دانیال ایک بڑے محاذ کے لیے خود کو تیار کر کے محی چچا کے پاس آیا تھا۔ دیکھو دانیال، زیادہ بحث نہیں کرو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہوگا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں محی چچا کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ دانیال نے ان کی طرف دیکھا۔ دیکھو دانیال، مجھے اپنے تمام بھتیجا بھتیجی بہت عزیز ہیں، لیکن امامہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ میں اس کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیسی آزمائش محی چچا؟ میں بچپن سے اسامہ کو جانتا ہوں۔ وہ نہایت شریف اور نیک اطوار کا حامل لڑکا ہے، اور امامہ کو وہ کتنا پسند کرتا ہے اس کا میں خود گواہ ہوں۔ آپ اس سے مل کر تو دیکھیں۔ دانیال کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ میں اسامہ کی شرافت پر شک نہیں کر رہا ہوں، نہ عادت و اطوار پر، لیکن یہ جو پیار محبت کی باتیں ہیں نا، یہ جوانی کا خمار ہوتی ہیں، اور یہ خمار ایک بار اتر جائے تو پھر باقی کچھ نہیں رہتا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سرخی در آئی۔ یہ تو آپ کا تجربہ ہے نا، اور اس ضروری تو نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ دانیال نے بے رحم تبصرہ کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ناکام ازدواجی زندگی کا خمیازہ امامہ کو بھگتنا پڑے۔ وہ لوگ اتنی آسانی سے امامہ کو نہیں اپنائیں گے، اور یہ بات یاد رکھو کہ امامہ بے خبر ہے تو اس معاملے کی خبر ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کوئی آپ کو چاہتا ہے، یہ احساس دل میں امنگیں پیدا کرتا ہے، اور کیا فائدہ ایسی امنگوں کا جو بارآور ثابت نہ ہو۔ انہوں نے اپنے تعین دانیال کو قائل کیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ امامہ بے خبر نہیں ہے تو؟ دانیال نے ان کی بات سنی ہی نہ تھی۔ کیا مطلب ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ انوالو نہیں ہیں۔ وہ انوالو نہیں ہیں، لیکن بے خبر بھی نہیں۔ اسامہ نے لائبہ کی شادی میں اس سے اس کی رضامندی چاہی تھی۔ دانیال نے گویا دھماکہ کیا۔ پھر کیا کہا امامہ نے؟ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا جتنا کہ وہ سمجھ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے محی چچا، امامہ نے بڑوں کی رضامندی سے اس معاملے کو مشروط کیا ہے۔ دانیال، تمہیں یہ بات اتنی آگے بڑھنے ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ غصے میں آ گئے۔ اول تو اسامہ کے بڑے اس کا رشتہ مانگنے آئیں گے ہی نہیں، اور اگر زور زبردستی مانگ بھی لیا تو اس گھر میں امامہ کا کیا مقام ہوگا جہاں… محی چچا شدید طیش کی حالت میں بات ادھوری چھوڑ کر کھڑکی میں آ کھڑے ہوئے۔ اگر میں کہوں کہ وہ لوگ راضی ہیں تو؟ دانیال ان کے پیچھے اٹھ آیا۔ ناممکن۔ وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ آپ ہر بات خود سے کیوں فرض کر لیتے ہیں محی چچا؟ دانیال جھنجھلا گیا۔ اب حالات وہ نہیں ہیں۔ آپ کا معاملہ بگڑا، اس میں 2 فریق زیادہ قصوار تھے، ایک رقیہ دادی اور… وہ ذرا رکا۔ اور دوسرے آپ۔ دانیال کی آواز دھیمی ہو گئی۔ رقیہ دادی اب اس دنیا میں نہیں رہیں، اور رہ گئیں سامیہ چچی تو وہ اپنے حصے کی سزا کاٹ چکی۔ ان کو ہم پورے عزت و احترام سے واپس لے کر آئیں گے۔ دانیال کے لہجے میں عزم تھا۔ ہاں دنیا میں مذاق بنواؤ گے میرا؟ یہ زندگی ہے، کوئی ایڈونچر نہیں۔ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ زندگی ہے، جب ہی تو یہ بات کر رہا ہوں۔ کیا قصور ہے اس عورت کا جو 15 برس سے آپ کے نام پر اپنے گھر میں بیٹھی ہے؟ دانیال تلخ ہوا۔
اور یہ بات میں امامہ اور اسامہ کے رشتے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، ان کی قسمت میں ملاپ ہوا تو کوئی روک نہیں سکتا، میں صرف آپ کی اور سامیہ چچی کی ویران زندگی کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ یقین کریں موہی چچا، میں جتنی بار بھی ان سے ملا ہوں ہر بار اتنی محبت سے ملتی ہیں اور ایک ایک کے بارے میں پوچھتی ہیں، ہر ایک کا نام لے کر احوال سنتی ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ سچ سچ بتائیں موہی چچا، آپ کو اس معاملے میں اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آتی؟ آپ سے اگر شادی ہونے سے پہلے ان کے دل میں کسی کے لیے محبت تھی بھی تو انہوں نے آپ کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد بھی آپ کے ساتھ خیانت تو نہیں کی، آپ کی محبت کی قدر کرتی تھیں اور شاید محبت بھی کرتی تھیں کہ آج تک آپ کے نام پر بیٹھی ہیں۔ چاہیں تو خلا لے کر اپنی مرضی سے شادی کر سکتی تھیں، لیکن آج تک اسی آس میں ہیں کہ آپ کو کبھی تو اپنی زیادتی کا احساس ہو جائے گا۔ آپ نے بہت برا کیا ہے موہی چچا ان کے ساتھ۔ دانیال تعصب سے سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ موہی چچا ساکت کھڑے اس کے الفاظ کی بازگشت سنتے رہے۔ 3 راتوں سے موہی چچا سوئے نہیں تھے۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک فلم سے چلتی آنکھیں بند آنکھوں کے سامنے ان کا غصہ شروع دن سے ہی خاندان میں مشہور تھا۔ مزاج میں رعونت نہیں تھی، لیکن جو کہہ دیتے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ساری زندگی بیوی کے بغیر گزار دی، اب 45 برس کی عمر میں بیوی کو لے کر آؤں، وہ بار بار نہ جانے کیوں اس امکان کو سوچ کر جھنجھلا رہے تھے۔ سامیہ نے خلا کیوں نہیں لی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عجیب کشمکش تھی، وہ جتنا سوچوں سے چھٹکارا چاہ رہے تھے اتنا ہی دل و دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ 45 برس کا ہو گیا ہوں، اتنی گزر گئی، جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے گی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر ٹیریس پر نکل آئے۔ میں بچوں کی باتوں کو اتنا سیریس کیوں لے رہا ہوں؟ جب معاملہ نیا نیا تھا اور خاندان برادری کا ہر قابل شخص ان کو منانے کی کوشش کرتا تھا تب تو انہوں نے ایک بار بھی سامیہ کے لیے واپسی کے دروازے نہیں کھولے۔ اب کیوں بے چینی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر ایک جیتے جاگتے وجود کو زندگی میں شامل کیا تھا اور پھر یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ان 15 سالوں کا اگر روز قیامت اس نے حساب مانگ لیا تو؟ اندر سے ابھرتی آواز نے ان کو منجمد کر ڈالا۔ خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دور کہیں مؤذن نے فجر کی اذان دینا شروع کی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے کمرے میں آ گئے۔ اس روز سجدے میں جا کر انہوں نے اللہ سے اپنے ہر عمل اور نہ کردہ گناہوں کی معافی طلب کی تھی۔ موہی چچا کا انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، پورا گھر جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ ان کو تو کبھی دل کی معمولی سی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ دادی کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ دانیال کو پشیمانی نے آ گھیرا۔ ان کے دل میں مچی اچھاڑ پچھاڑ کا اصل ذمہ دار تو وہی تھا۔ معمولی سا اٹیک ہے، اسٹریس کے زیر اثر ہیں، اسٹریس ریلیز ہوگا تو جلد نارمل ہو جائیں گے، ڈاکٹرز نے تسلی بخش صورتحال قرار دی تھی۔ دانیال نے اسامہ کو فون کر ڈالا۔ اسٹریس اس وقت تک رہتا تھا جب تک موہی چچا فیصلہ کرنے کی کشمکش میں رہتے، اور یہ فیصلہ آسان دانیال کو ہی بنانا تھا۔ اس میں اسے اسامہ کی مدد چاہیے تھی۔ آگے کا کام اسامہ نے سنبھالا۔ رقیہ دادی کی وفات کے بعد دونوں بہویں گھر کے معاملات میں آگے بڑھی تھیں، دونوں ہی ساس کے برعکس تھیں۔ سامیہ چچی کو سمجھانے میں اسامہ کے ساتھ ساتھ اسامہ کی امی چچی اور عاقف بھائی کی مسز کا بھی کافی ہاتھ تھا۔ ان کے دل میں مچی چچا کے لیے بہت گلے شکوے تھے، لیکن لاڈلے بھتیجے اسامہ نے، جس کو انہوں نے اولاد کی طرح پالا تھا، موہی چچا کے دل کی توڑ پھوڑ کی ایسی منظر کشی کی کہ سامیہ چچی کے نہ کرتے دل میں بھی ہمدردی کا احساس جاگا۔ اپنی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے دین سے ناطہ جوڑ لیا تھا، دین کی رہنمائی بھی گھر کو جانے کی طرف تھی، تو جب امی ابو اور دادی ان کو لینے آئے تو بغیر کسی ردوکت کے وہ بن باس کو خیر بات کہہ کر اپنے گھر لوٹ آئیں۔ دانیال اکیلا یہ محاذ نہیں سنبھال سکتا تھا، اس نے تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا تھا، اور یوں جو فیصلہ موہی چچا خود نہیں کر پا رہے تھے وہ ان سب لوگوں نے مل کر دیا۔ موہی چچا نے بھی سب کے سامنے سامیہ چچی کا ہاتھ تھام کر ان سے معافی طلب کی تھی۔ سامیہ چچی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے مسکرا دی تھیں۔ وہ موہی چچا کو بڑھاپے میں ہیرو بننے کا شوق سوار ہو گیا۔ پوری دنیا کے سامنے بیگم کے ہاتھ تھامے بیٹھے رہے۔ صوبیہ بھابھی لاؤنج میں بیٹھی ہنسی اڑا رہی تھیں۔ موہی چچا کے سامنے تو کچھ نہیں بول سکیں، لیکن پیٹھ پیچھے مسخرانہ انداز میں فخر اچھال رہی تھیں۔ بائی دا وے، کس کو بوڑھا کہہ رہی ہیں؟ عمیرہ نے تیکھی نظروں سے انہیں گھورا۔ آپ کے شوہر نامدار سے محض 10 برس بڑے ہیں موہی چچا، اور اسمارٹ یقیناً عامر بھائی سے زیادہ ہی ہیں، جن کو فاسٹ فوڈ کھلا کھلا کر آپ نے عدنان سمیع بنا دیا ہے۔ واہ! دانیال جھوم گیا۔ کبھی کبھی یہ لڑکی دل خوش کر دیتی ہے۔ صوبیہ بھابھی کا موڈ تو ایسا خراب ہوا کہ کئی دنوں تک کسی سے بات نہیں کی، صرف عامر بھائی کا دماغ کھایا، اور جب کئی روز کے بعد بات کی بھی تو بات بھی کیا کی تھی، شوشہ چھوڑا تھا، مریم کے لیے دانیال کا رشتہ طلب کیا تھا۔ دانیال تو لاہور گیا ہوا تھا، باقی اہل خانہ اچھل پڑے۔ یا اللہ، ایبکاؤس کو خوشیاں راز کیوں نہیں آتی؟ شفا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تائی اماں بہت پریشان تھیں کہ عامر بھائی اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر چکے تھے۔ کیا کروں اماں؟ اور دوسری بہو بھی صوبیہ جیسی ہی لے آؤں؟ تائی اماں رو رہی تھیں۔
کیونکہ عامر بھائی ابو کی برین واشنگ میں لگے ہوئے تھے۔ ابو آپ کو تو پتہ ہے صوبیہ کی نیچر کا، کوئی اور بہو آ گئی تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے رکھے گی، گھر تقسیم ہو جائے گا، دونوں بہنیں ہوں گی تو ہم بھائی بھی اکٹھے رہیں گے۔ ان کا بیان اس قدر رقت آمیز تھا کہ ابو بھی سوچ میں پڑ گئے۔ تائی اماں میرے ذہن میں آئیڈیا ہے۔ عمیرہ بڑی دلسوزی سے دائی اماں کے آنسوؤں بہاتے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اچھلی، دانیال بھائی حوریہ کو پسند کرتے ہیں نا، ان کے گھر چلتے ہیں۔ آپ عامر بھائی سے کہہ دیں کہ بہت پہلے سے آپ نے دانیال کے کہنے پر حوریہ کے والدین سے بات کر رکھی ہے۔ وہ ناراض تو ہوں گے لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے۔ تایا ابو کو بھی آپ کہہ دیں کہ دانیال حوریہ کے سوا کسی سے شادی پر راضی نہیں۔ ویسے بھی دیکھیں نا، حوریہ میں کوئی برائی بھی نہیں، ڈاکٹر بھی بن رہی ہے، خوبصورت اور اسمارٹ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر دانیال کو پسند بھی ہے۔ دانیال کی خوش قسمتی کہ اس بار عمیرہ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگی تھی۔ تائی اماں نے دادی اور چچی سے مشورہ کیا۔ سب کے خیال میں حوریہ مریم سے بدرجہ بہتر تھی۔ عمیرہ نے فون ملا کر تائی اماں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے حوریہ کی والدہ سے ملاقات کا وقت طے کیا۔ اگلے روز بڑی خاموشی سے تائی اماں، امی اور دادی حوریہ کے گھر چلی گئیں۔ صوبیہ بھابھی کو بھنک تک نہیں پڑنے دی، وہ بے فکر رہیں۔ اپنے طور پر وہ شطرنج کی بساط پر اپنی چال چل چکی تھی۔ قدیر آفس سے لوٹا تو ماما کی زبانی سارے معاملات کا علم ہوا۔ اس سے مارے رنج کے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ جھٹ دانیال کا نمبر ملایا۔ اگر تو حوریہ کو پسند کرتا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ وہیں امامہ کے سامنے دانیال پر چڑھائی کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو دانیال؟ میلوں دور تھا لیکن قدیر کی بات پر اچھل پڑا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، گھر والوں کو حوریہ کے ہاں بھیج کر تو انجان بن رہا ہے۔ کس نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے؟ دانیال پریشان ہوا۔ دادی، چچی اور تائی اماں گئی ہیں تیرا رشتہ لے کر۔ قدیر نے الفاظ چبائے۔ جس کو محرم راز بنایا تھا وہی داغا دے گیا۔ اس نے فون بند کر کے صوفے پر اچھال دیا۔ امامہ ہکا بکا رہ گئی۔ قدیر اور حوریہ، اوہ مائی گاڈ! اس نے فوراً امی کا نمبر ملا کر مختصر یہ بات ان کے گوش گزار کی۔ شکر ہے ان لوگوں نے اب تک رشتے کی بات نہیں چھیڑی تھی۔ لاکھ جتنوں سے امی نے دادی اور بھاوج کو اشارے کنائیوں میں آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ تائی اماں تو کچھ نہ کچھ سمجھ رہی تھی لیکن دادی بڑے جوش و خروش سے دانیال کی تعریفوں میں رد الاسان تھیں۔ نماز کا کہہ کر دادی کو وہاں سے اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر انہیں بتایا۔ پھر تو دادی ایسی چپ ہوئیں کہ واپسی کے وقت تک کچھ نہیں بولیں، اور یوں یہ وفد بغیر کوئی بات کیے لوٹ آیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا میرے رشتہ طے کرواؤ؟ دانیال بڑی دیر سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ عمیرہ اور امامہ اس کے کمرے میں ہی تھیں۔ عمیرہ کافی دیر سے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ قدیر حوریہ کو پسند کرتا ہے، یہ واقعی اس کے لیے بریکنگ نیوز تھی۔ قدیر تو تمہارا بھائی ہے، وہ تو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ایک میں ہی فارغ ہوں یہاں پر لڑکیاں تاڑنے کے لیے۔ اف، اس شخص کے کان کتنے تیز ہیں! اس دن والی بات کیسے دل میں رکھی ہوئی تھی؟ اچھا بابا ہے، غلطی ہو گئی۔ ایک تو میں نے تمہارا بھلا کیا تھا، اوپر سے 1 گھنٹے سے سنائے جا رہے ہو۔ عمیرہ اس سے زیادہ کسی کی نہیں سن سکتی تھی۔ اب کرو گے نا مریم سے شادی تو پتہ چلے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں 2 دن کا بچہ نہیں جس کو مار پیٹ کر مریم سے شادی کروا دی جائے۔ تم میری فکر چھوڑو اور آئندہ ایسی کوئی حماقت کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیا کرو۔ دانیال نے گویا لاسٹ وارننگ دی تھی۔ وہ سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ ابھی اس نے قدیر کے پاس جا کر بھی حساب برابر کرنا تھا، جس نے بھائی ہو کر بھی اسے اپنے دل پر ہونے والی واردات سے آگاہ نہیں کیا تھا، اسے بے خبر رکھا تھا۔ کبھی تو یہ سب ہوا تھا۔ امامہ کے گھر والے آئے تھے۔ امامہ کا رشتہ لے کر دانیال کی کوششوں کو کنارہ مل گیا۔ امامہ انگنشت بندہ تھی۔ اسامہ اس کو پسند کرتا ہے یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ خوشی کے احساس میں دل کو چھوا تھا۔ ساتھ ہی لائبہ کی شادی میں ہونے والی اسامہ سے اپنی گفتگو یاد آئی تو خوب شرمندگی ہوئی۔ کیسے مزے سے کہہ دیا تھا کہ بڑے جو فیصلہ کریں۔ اس کا دماغ تو ان دنوں عمیرہ کے چلائے گئے چکر کے ایک گرد ہی گھوم رہا تھا۔ ایک تو تھی ساری کہانی، اور تم اپنے ناز دماغ کو کہاں کھپا رہی تھی۔ لائبہ اسکارپ پہن لوگوں سے مخاطب تھی۔ ہاں تم بھی مجھے سناؤ، ایک تو تمہارا بھائی ہے وہ بھی ہر وقت طنز کرتا رہتا ہے۔ عمیرہ برا مان گئی۔ نہیں بھائی، ہم کون ہوتے ہیں تمہیں سنانے والے، ہم تو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ لائبہ بلا وجہ ہی مسکرا رہی تھی۔ شفا اور مہرین بھی ہنسنے لگیں۔ عمیرہ نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ اب تم لوگ مجھے بیوقوف بنانے لگے ہو۔ نہیں بالکل نہیں، ہم یہ کام کیوں کریں، ہم قدرت کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ شفا نے گھسا پٹا فقرہ بولا تھا۔ اچھا بھائی، اب عمیرہ کو مزید تنگ مت کرو، اس کو اصل بات بتا دو تاکہ اس کے من میں بھی لڈو پھوٹیں۔ امامہ نے عمیرہ کے ایک کندھے کے گرد بازو حمائل کیے۔ کیا بات ہے، تم لوگ اتنے پراسرار کیوں ہو رہے ہو؟ کیا میں پھپھو بننے والی ہوں؟ اس نے لائبہ کے کھلے کھلے چہرے سے کچھ اور ہی نتیجہ نکالا۔
لائبہ شرمندہ ہو گئی۔ عمیر وہیں ساتھ بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا۔ عمیرہ کی بات پر اس نے لائبہ کی آنکھوں دکھائیں۔ یہ گڈ نیوز تو تمہیں سب سے پہلے مجھے دینی چاہیے تھی۔ اس نے فائل بند کر دی۔ توبہ عمیر، میں عمیرہ سے عمیرہ اور دانیال کے رشتے کے متعلق بات کر رہی تھی۔ ایک تو ان دونوں بہن بھائیوں کے دماغ بھی ایک ہی سمت چلتے ہیں۔ وہ عمیر کو گھونڈنے لگی۔ بی بی، ہم تمہیں دانیال کے لیے مانگ رہے ہیں۔ لائبہ نے اندر کی بات باہر نکال ہی دی۔ عمیرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ شفا نے ابرو چڑھائے۔ تم نے اور عمیر بھائی نے پسند کر کے شادی کی۔ امامہ کو زندگی میں شامل کرنے کے لیے اسامہ بھائی نے اتنے پاپڑ بیلے اور میں یوں ہی تمہارے سڑیل اور بدمزاج بھائی کی بیوی بن جاؤں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ امی کے پاس آئی۔ خبر واقعی سچی تھی۔ تائی اماں نے باضابطہ طور پر اس کا رشتہ مانگا تھا۔ امی، یہ وٹا سٹا بڑی بری چیز ہے۔ وہ لوگ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے امی کو ورغلانا چاہا، لیکن کمال کی ذہنی ہمانگی تھی اس گھر کی خواتین کے مابین۔ انہوں نے ایک لمحے میں اسے وہاں سے اٹھا دیا۔ دادی کے پاس پہنچی تو انہوں نے فٹ سے لپٹا کر پیار کیا۔ ارے ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آیا تھا جب اس نے امامہ سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا کہ تمہارا نام لے کر دیکھیں، لیکن کتنا سعادت مند بچہ ہے۔ میری زبان سے یوں ہی تمہارا نام نکل گیا، فوراً راضی ہو گیا۔ بالکل بھی چونچرا نہیں کہ دادی نے پوتے کی سعادت مندی پر نہال تھیں۔ وہ بے مزہ ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ چونچرا نہیں کی تو کیا ہوا؟ پسند بھی تو نہیں کرتا۔ میں بغیر ارمانوں کے کسی بندے کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ شام کو دانیال سے ہی بات کروں گی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کیا۔ تم بے وقوفی کر رہے ہو دانیال۔ وہ دانیال کے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تھی کہ اندر سے آتی عامر بھائی کی آواز پر ہاتھ وہیں رک گیا۔ میں کوئی بے وقوفی نہیں کر رہا، میں امی اور دادی کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ یہ امی اور دادی بھی نہ محض صوبیہ کی ضد میں آ کر ایسا کر رہی ہیں۔ تم دیکھو دانیال، مریم سے شادی کی صورت میں ہم دونوں بھائی ہمیشہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری عامر بھائی، اگر ہم دونوں بھائیوں کے اکٹھے رہنے کی یہی شرط ہے تو میری طرف سے معذرت۔ تمہیں آخر نظر کیا آیا ہے اس بے وقوف میں؟ اف عامر بھائی، اس کے لیے اس لہجے میں بات کر سکتے ہیں۔ وہ پانی پانی ہو گئی۔ اخلاص، ہمدردی اور بے غرضی، یہی نظر آیا ہے مجھے اس بے وقوف لڑکی میں۔ دانیال نے ایک لمحے کا بھی توقف کیے بغیر جواب دیا۔ وہ لڑکی جو خاندان کے ہر ایک شخص کی خوشیوں کے لیے تقدم کر سکتی ہے، وہ یقیناً میری زندگی میں بھی سکون کا باعث بنے گی۔ دانیال کے لہجے میں یقین تھا۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ دل پر دھرا بہت سا بوجھ ذرا سا سرک گیا تھا۔ تائی اماں اس بار کچا کام نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ صوبیہ کی تلوار بدستور موجود تھی، اس لیے انہوں نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی پر زور دیا۔ اسامہ اور امامہ کا بھی نکاح طے پا گیا تھا۔ اب ایبک ہاؤس میں ایک بار پھر ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ دلہن بنی عمیرہ کا حسن نگاہوں کو مبہوت کر رہا تھا۔ دانیال نے کئی بار کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ مائیوں والے روز بھی وہ اسے بہت خوبصورت لگی تھی۔ کمال ہے، اپنے آپ سے ہمیشہ بے نیاز رہنے والی اس لڑکی پر اتنا روپ آ سکتا ہے۔ اس نے کبھی عمیرہ کو توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دلہن بنا روپ اسے حیران کر گیا تھا۔ دل میں کہیں گھنٹی سی بجی تھی۔ اس نے تو صرف سیرت کو ترجیح دی تھی، صورت اس کو بن مانگے مل گئی تھی۔ عمیرہ کئی دنوں سے چپ تھی۔ دانیال کی باتوں سے دل پر چھائی کثافت کچھ تو دور ہو گئی تھی، لیکن محبت کی کمی کا احساس اسے بدستور تھا۔ سب کی چھیڑ چھاڑ اور رسم و رواج سے فراغت کے بعد وہ دانیال کے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ آنے والے لمحوں کا سوچ کر ہاتھ یخ ہو رہے تھے۔ دانیال کمرے میں پہنچا تو سر جھکائے بیڈ شیٹ کے ابھرے ہوئے پرنٹ کو انگلی کی پرو سے محسوس کر رہی تھی۔ کمال ہے، آج تو یہ کمرہ میرا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ دانیال نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند تبصرہ کیا۔ وہ چونک گئی۔ کمرے کا خوابناک ماحول، پھولوں کی بھینی بھینی سی خوشبو اور اس پر متضاد ایک خوبصورت سی بیوی، کیا رومانٹک منظر ہے۔ وہ بلا وجہ ہی شوق ہو رہا تھا۔ عمیرہ کی نگاہیں کچھ اور جھک گئیں۔ کیا ہوا؟ اداس ہو؟ دانیال کی نظروں سے اس کا اترا چہرہ مخفی نہ رہ سکا۔ اس نے بدقت گردن ہلائی۔ گڈ، اداس ہونا بھی نہیں، کیونکہ رخصتی کے بعد اپنے ہی گھر میں آنا خاصا خوشگوار ہوتا ہے، اور تمہیں تو ویسے بھی خوش ہونا چاہیے کہ وہاں تم 5 لڑکیاں ایک روم میں شیئر کرتی تھیں۔ یہاں تم اکیلی مزے کرنا، اپنی مرضی سے سیٹنگ ویٹنگ چینج کرتی رہنا، دیر تک جاگنا ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں ہرگز لائٹ آف نہیں کروں گا، بلکہ دونوں مل کر جاگا کریں گے۔ ایک تو اس کی یادداشت بھی غضب کی تھی، نہ جانے کیا کیا باتیں یاد کرے گا۔ عمیرہ کو لگا وہ طنز کر رہا ہے۔ جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کے مسکراتی نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ تسلی سی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، اب یہ کمرہ میرا بھی تو ہے، اپنی مرضی سے ہی رہوں گی، فکر نہ کریں۔ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی۔ ہاں یہ تو ہے، دانیال نے سر کھجایا۔ آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے نا، اس سے زیادہ دیر تک صبر نہیں ہوا۔ کئی دفعہ کا سوچا ہوا سوال بلا ارادہ ہی لبوں سے برآمد ہوا تھا۔ امامہ اور اسامہ کا قصہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ قطعی نہیں، نہ تم سے نہ کسی اور سے، میں فی الحال شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر
تو زبردستی تھی کیا؟ وہ نہ روٹھے پن سے بولی۔ زبردستی کوئی بھی مجھ سے نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ تو پوری زندگی کا معاملہ تھا۔ مجھے لگا کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی صوبیہ بھابھی اور عامر بھائی امی کو پریشان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو بناتے رہیں گے، سو میں نے فٹافٹ شادی کا پروگرام بنا ڈالا۔ رہا سوال تمہاری ذات کو، تو میں نے سوچا کہ جو لڑکی محض اپنی کزن کی خاطر میری چھپ چھپ کر جاسوسی کر سکتی ہے، میرے دن رات پر نظر رکھ سکتی ہے، وہ یقیناً ایک دلچسپ ہمسفر ثابت ہوگی۔ بس دادی نے لڑکی کا نام پوچھا، میں نے تمہارا نام لے لیا، اور یوں تم آج یہاں اتنا پیارا سا روپ لیے بیٹھی ہو۔ دانیال ہلکے پھلکے انداز میں وضاحت کرتا ذرا سا رومانٹک ہوا۔ آپ نے امامہ اور اسامہ بھائی کے متعلق پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتا دیتا تو تمہاری خداداد صلاحیتیں کیسے سامنے آتی؟ پہلے تو امامہ کے ساتھ میرا رشتہ جڑوانے کی کوشش کی، وہاں سے بچ نکلا تو پورا قافلہ حوریہ کے ہاں بھجوا دیا۔ تمہارا بھائی تو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک میں ہی پورے جہان میں فارغ تھا جسے لڑکیوں کو نظر میں رکھنے کے سوا کوئی کام ہی نہ تھا۔ ہاں تو ظاہر ہے جتنی مشکوک حرکتیں آپ کرتے تھے تو میں نے ایسا ہی کہنا تھا۔ ایک بار میں نے خود سنا تھا آپ فون پر کہہ رہے تھے کہ مجھ پر یقین کرو نہ کرو، اپنی محبت پر تو یقین ہے نا۔ بھلا ایسی بات سننے کے بعد میں نے آپ کو ایسا ہی سمجھنا تھا نا؟ ایسا مطلب کیسا؟ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک کی خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹوں پر خوب سج رہی تھی۔ مطلب لڑکیوں میں دلچسپی رکھنے والا، پیار محبت کرنے والا۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ پیار محبت تو میں کرتا تھا، اس نے اطمینان سے کہا۔ اپنے گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے، کزن سے، جن میں تم بھی شامل تھی۔ مجھ سے تو کوئی نہیں کرتے تھے، ہر وقت غصہ کرتے رہتے تھے۔ ایک اسی چیز کا تو قلق تھا، تم بھی تو مجھے سڑیل، ہلاکو خوان، خود غرض اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی تھی۔ لیکن میرا خیال ہے یہ وقت پھر نہیں آئے گا، اس لیے باقی حساب بعد میں کر لیں گے، ورنہ تم نے ساری زندگی یہی تانے دینا ہے کہ سامہ نے امامہ کو اپنے جذبوں کی داستان سنائی، لائبہ کو عمیر نے اپنی محبت سے آگاہ کیا، اور میرا شوہر مجھے منہ دکھائی دینا بھی بھول گیا۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا، وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ وہ اس کی ہر بات سے واقف تھا، پتہ نہیں کون مخبری کرتا تھا۔ نازک سا بریسلیٹ اس کی کلائیوں میں پہناتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ بریسلیٹ کافی نفیس ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی تمہاری کلائی پر سج کر نظر آ رہی ہے۔ یہ ڈائیلاگ آپ نے کہاں سے یاد کیا تھا؟ وہ بھی اس کی عادتوں سے واقف تھی، سو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ غیر محسوس انداز میں نکالتے ہوئے اس نے خود کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ یاد تو میں نے بہت سارے فقرے کیے تھے، لیکن تمہارے سوال جواب کے سیشن نے سب ذہن سے نکال دیا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تو عمیرہ شرمندہ ہو گئی۔ دانیال پرشوق نظروں سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ نروس ہوئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی تھی۔ دیکھ رہا ہوں تم شرمائی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہو، مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے ساری شرم بھلا کر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماضی کی باتیں عادتیں جاتے جاتے ہی جانی تھیں۔ اف خدایا! لڑکی اب ایک رومانٹک فقرہ بول کر 10 منٹ تک اس کا وضاحتی بیان دینا پڑے گا کیا؟ دانیال کو انتہائی صدمہ ہوا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مجھے لوگوں کو خوب پرکھنا آتا ہے، اس میں تفاخر آمیز انداز میں کہا تو دانیال اش کر اٹھا۔ بالکل بالکل، اس کا تو مجھے ذاتی تجربہ ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے تاکید کی۔ تو عمیرہ کی ہنسی چھوٹ گئی، شفاف اور بے ریاں ہنسی، جس کے پیچھے خدشات نہیں تھے، کیونکہ دانیال کی آنکھوں میں جھلملاتا اس کا عکس اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا۔